نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ طلبہ عزیز، پیارے بچوں، آپ کو ماقبل سے ربط یاد ہوگا کہ بخاری شریف کی خصوصیات کا بیان چل رہا ہے۔ اب تک 8 خصوصیات ذکر کی جا چکی ہیں۔ 8ویں نمبر پر عدم تکرار والی خصوصیت بتلائی گئی تھی۔ خصوصیت نمبر 9، بیان البدء۔ بیان البدء کیا چیز ہے؟ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی اہم عنوان شروع کرتے ہیں تو بسا اوقات اس سے متعلق تاریخی ابتدا کو بتاتے ہیں۔ مثلا پہلا ہی باب دیکھیے، باب کیف کان بدء الوحی۔ وحی کس زمانے میں شروع ہوئی، کس ماحول میں شروع ہوئی، گویا اس کا ایک تاریخی پس منظر بتاتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا باب کیف کان بدء الحیض، فرمایا باب بدء الاذان۔ ایسی ایک عنوان ہے بدء الخلق۔ ان تمام سے مقصود ہے متعلقہ مضمون کی تاریخی حیثیت پر اور اس کے زمانے پر واقفیت دینا۔ یہ اہتمام کی اس طرح کی بات بتاتے چلیں، اس کتاب کی خصوصیات میں ہے۔ اگلی خصوصیت یعنی خصوصیت نمبر 10، اشارہ اختتام۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی عنوان کتاب کی شکل میں ختم کرتے ہیں، مثلا کتاب الطہارت ختم ہے، کتاب الصلاۃ ختم، یا اور پہلے دیکھیے کتاب الایمان، کتاب العلم ختم، جب اس طرح سے کوئی کتابی عنوان ختم کرتے ہیں تو اخیر میں کوئی ایسا لفظ ضرور ذکر کر دیتے ہیں جس سے ختم کتاب کی طرف پیشگی اشارہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ لفظ کسی بھی شکل میں ہو۔ حدیث کا کوئی جزوی لفظ ہو، چاہے مابعد کے لوگوں کا کوئی لفظ ہو یا خود حضرت کی کوئی عبارت ہو، عامتاً تو روایت ہی کا کوئی لفظ ایسا وہاں ذکر کرتے ہیں اور ویسی روایت لاتے ہیں جس میں قطع کا، ختم کا، انقطاع کا معنی موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا ہی عنوان دیکھ لیجئے بدء الوحی کا، جب حضرت نے مکمل کیا ہے تو ہرقل کا ایک طویل واقعہ بیان فرمایا، اور واقعے کے آخر میں جو بات لکھی ہے آپ دیکھیں گے تو آخر میں پائیں گے فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَانِ ہرقل۔ یہ ہرقل کی کہانی کا انجام ہوا، یعنی جو کچھ ہوا پیچھے کہ ہرقل باوجود کہ اسلام کے قریب آنے کے پھر بھی اسلام میں نہیں آیا، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَانِ ہرقل، یہ ہرقل کی کہانی کا آخری انجام ہوا۔ یہاں آخر کا لفظ لا کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے اس کا آخر یہ ہوا، ایسے ہی اب ہمارے بدء الوحی کی بیان کی گفتگو بھی یہ آخر ہوئی۔ ایسی کتاب الحج میں حضرت فرماتے ہیں آخر میں وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ۔ حضرت عمر کی دعا میں ہے کہ دعا فرمائے انہوں نے اللہم اجعل شہادتاً اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک
وجعل موتی فی بلد رسولک، میری موت تیرے نبی کے شہر میں ہو. یا موت نام ہے اختتام زندگی کا. اس سے پتہ کیا چلا کہ جس طرح مضمون میں اختتام زندگی کا بیان ہوا، سمجھو یہ عنوان بھی اب اختتام پذیر ہو رہا ہے. اور یہ ایک کلامی لطافت ہے، نزاکت ہے کہ کسی موقع پر مناسب حال، مناسب زمان کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، مناسب مکان کوئی بات کہہ دی جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی صاحب کا نام نور الدین ہے، نور ہے، اتفاق سے وہ تشریف لائے اور اسی وقت لائٹ آ گئی، تو آدمی یہ جوڑ دیتا ہے کہ دیکھیے صاحب نور آیا نور کے آنے سے. یہ ایک لطافت کلامیہ ہے. اس قسم کی خوبیاں بھی اس کتاب میں آپ پائیں گے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے اختتام کے موقع پر جو حدیث ذکر کرتے ہیں حضرت، یا جو باب منعقد کرتے ہیں، اس سے صرف اختتام بحث کی طرف اشارہ کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ حضرت کا مقصد اختتام حیات کی طرف بھی متوجہ کرنا ہوتا ہے. یہاں دو بات ہو گئی. ایک حافظ ابن حجر اسقلانی کی. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کی آخری عبارت سے اختتام مبحث کی طرف اشارہ ہوتا ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اختتام حیات قاری کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اے قاری، جس طرح سے بحث پوری ہوئی، ختم ہوئی، اب سمجھو تمہاری زندگی بھی ایک دن پوری ہو جائے گی. یہ اختلاف ذوق پر مبنی ہے. اگلی خصوصیت، بلکہ یہ آخری خصوصیت آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، مناسبت بین البدایہ والنہایہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بدایہ اور نہایہ میں بڑی خوب مناسبت ہوتی ہے. ابتدا کہاں سے کرتے ہیں اور انتہا کہاں پر ہوتی ہے، دونوں کو اگر ملاتے چلیں اور دیکھتے جائیں تو علمی نقطے بھی خوب ملیں گے اور کلام کی لطافت کی بھی خوب لذت محسوس ہوگی. علمی معنویت کا لطف اور گفتگو کی شیرینی کا لطف دونوں ساتھ ساتھ آپ محسوس کریں گے. مثلاً آپ دیکھیے بخاری شریف کی ابتدا بدء الوحی سے. پہلا باب بدء الوحی ہے، بنیادی باب، اور اس کے بعد بنیادی کتاب الایمان ہے. اس کے بعد شدہ آخر میں جب پہنچے تو بنیادی عنوان کتاب التوحید ہے. اب یہ جوڑتے جائیے آپ. کتاب کو اگر دیکھیں تو پہلا کتابی عنوان کتاب الایمان ہے اور آخری کتابی عنوان کتاب التوحید ہے. ان دونوں عنوانوں میں مناسبت یہ ہے، یعنی اول اور آخر میں، بدائی اور نہائی میں، کہ ایمان کا حاصل، ایمان کا مقصد وہ یہ ہے کہ انسان کو توحید صحیح پر، توحید خالص پر مرنا آ جاوے. اب توحید خالص کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ میں حضرت نے کتاب التوحید کے ساتھ الرد علی الجہمیہ وغیرہ بھی لکھ دیا کہ توحید خالص کا مفہوم ہے کہ جہمیہ، قدریہ، معتزلہ وغیرہ جو اس دور کے باطل فرقے تھے، ان کی توحید پر انسان نہ مرے، نہ چلے. وہ توحید خالص نہیں ہے، وہ توحید مخلوط ہے، توحید فاسد ہے، توحید غیر معتبر ہے. توحید خالص وہ ہوگی جو ان کی توحید سے الگ ہو. اب اگر پتہ لگایا جائے کہ توحید خالص کون سی ہے، پتہ چلا جس کا کلمہ پڑھا تھا اور ایمان جس پر قبول کیا تھا، صرف اسی
سے اعتقاد کو جو چیز بتلاوے وہ توحید خالص ہے، اور دوسروں کے اشتراک کو جو مشتمل ہو وہ توحید غیر خالص ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور توحید میں ایک گہرا ربط ہے جس کو حضرت نے پیش نظر رکھا۔ اب اس سے پہلے ایک چیز اور دیکھیے کہ کتاب الایمان سے پہلے باب بدء وحی کا ذکر کیا، وحی کا بیان پیش کیا۔ مناسبت یہ ہے ایمان بھی مطلق نہیں، علی الاطلاق نہیں معتبر ہے، وہ معتبر ہے جو وحی کے آئینے میں، وحی کی روشنی میں معتبر ہو اور صحیح ہو۔ یہ مناسبت کا صرف لطف بتایا جا رہا ہے۔ ایک اور لطف لیجئے اسی میں، سب سے پہلا عنوان وحی کا اور سب سے آخری عنوان باب والا عنوان، سب سے آخری باب والا عنوان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان میں مناسبت دیکھیے۔ آخری باب میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو وزن کریں گے، جس کا عمل نیکی کا وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا وزن برائیوں والا زیادہ ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ وزن میں عمل، نیکیوں میں عمل کیسے آئے گا؟ جو عمل وحی سے جس قدر قریب ہوگا اتنی زیادہ اس میں وزن ہوگا، اور جو عمل انسان کا وحی سے ہٹا ہوا ہوگا وہ اتنا ہی ہلکا پھلکا ہوگا۔ پتہ چلا باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اس میں جو وزن عمل کی بات ہے اس کا پہلے باب کیف کان بدء الوحی سے ایک خاص ربط ہے۔ ایک اور ربط دیکھیے، پہلی حدیث اور آخری حدیث میں، پہلی حدیث حدیث نیت ہے جسے حدیث اخلاص کہتے ہیں، اور آخری حدیث حدیث وزن عمل ہے جو آپ کو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے الفاظ میں یاد ہیں۔ کلمتان حبیبتان میں وزن عمل کو بتایا گیا ہے کہ عمل وزندار ہوگا، کچھ عمل وزندار ہوگا ترازو میں۔ اب پہلے باب میں بتایا گیا انما الاعمال بالنیات، یہاں نیت حدیث نیت ہے، وہاں حدیث وزن عمل ہے۔ یہاں حدیث نیت ہے اور وہاں حدیث وزن عمل ہے۔ مناسبت ظاہر ہے، پہلی حدیث میں اخلاص کو بتایا گیا، اشارہ کیا گیا کہ اگر آپ کا پہلا قدم اخلاص کے ساتھ اٹھتا ہے اور آپ اخلاص کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، کسی بھی مخلوق کی کوئی آمیزش اور شرکت گوارا نہیں کرتے اللہ کی مختصات میں، تو یقینی ہے کہ آپ کا وہ عمل انتہائی وزنی ہوگا۔ اور اگر آپ اس سے ہٹ کر چلتے ہیں تو یاد رکھیں کہ بڑے بڑے انفاقات، صدقات، حج و عمرات، بہت ساری عبادات، صلوات، ہزاروں نیکیاں آپ کی ہباء منصورہ بے وزن ہو جائیں گی، صرف اس لیے کہ ان میں اخلاص نہیں تھا، اس میں للہیت نہیں تھی، خدا کے علاوہ کسی اور کی بھی شمولیت آپ کے اعتقاد میں یا آپ کے خیال میں تھی۔ تو یہ ایک مناسبت، ایک خصوصیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی بہت ہی اہم ہے، بیان البدء، بیان المناسبت بین البدایہ والنہایہ۔ عجیب مناسبت ہوتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ مناسبت مخفی ہوتی ہے۔ ایک بڑی پیاری مناسبت میں بتاؤں، باپ سے مناسبت صرف بدایہ اور نہایہ میں نہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر باب اور حدیث کے درمیان، اور ہر باب کے درمیان، اور ہر حدیث کے درمیان بھی خوب مناسبت۔ اس وقت ہم سب کی تطبیق نہیں کریں گے، دیر ہوتی جائے گی، تھوڑی سی بات بتاتے ہیں جو آپ کے ذہن میں موجود رہ سکے۔ آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اعتکاف کا بیان مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد بیوع کی بحث چھیڑ دیتے ہیں، جبکہ اور کتابوں میں یہ ترتیب نہیں ہے، کسی جگہ بھی یہ ترتیب نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت وجہ عاشقین بخاری نے، شارحین بخاری نے پیش کی ہے۔ کہتے ہیں اعتکاف کا مقصد تھا کہ اللہ سے انسان جڑ جاوے، مخلوق سے کٹ جاوے، دل اس طرح سے بن جاوے۔ اب جب اعتکاف سے نکلا ہے تو اس کی جانچ، اس کا امتحان، اس کی چیکنگ کہ دل کا بنا کہ نہیں بنا، اعتکاف کا کوئی رزلٹ آیا کہ نہیں آیا، اس کا پتہ پھر کسی دینی ماحول میں نہیں چلے گا، یہ تو دنیاوی ماحول ہی میں چلے گا، اس لیے کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ اب جب بازار میں بھیجا گیا اس اعتکاف والے کو اور واقعی اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہا تو سمجھو کہ اعتکاف کا رزلٹ خوبصورت ہے، مثبت ہے۔ اور اگر وہ بازاروں میں پچھلے زندگی کی طرح، پچھلے دنوں کی طرح پھر منہمک ہو گیا، جھوٹی قسمیں کھانا، دھوکے دینا وغیرہ وغیرہ، پھر وہ بازاری خرافات میں مبتلا ہو گیا تو ہم سمجھ گئے اس کا اعتکاف مؤثر نہیں بن سکا۔ اس لیے حضرت نے وہاں پر اعتکاف کے بعد بیوع کو ذکر کر کے ظاہر کر دیا کہ اس مناسبت سے یہ سمجھیں کہ معتکف کو اعتکاف میں اعمال ظاہرہ کے ساتھ نسبت باطنی اور کیفیت باطنی کی بھی زبردست فکر کرنی چاہیے، اور یہ معنی پیدا ہوا ہے صرف مناسبت کی اس دقیق لطافت سے اور اس خوبصورتی سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔